اس ٹائم معاشرے میں جو برائی جنم لے رہی ہے اس میں سب سے زیادہ بچیوں کو، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے حمیدہ بانو کے حوالے سے۔ حمیدہ بانو جو کہ 70 سالہ خاتون ہیں، مصطفیٰ آباد کے علاقہ میں رہتی ہیں، اور یہ شام 9 بجے اپنی بیٹی کے گھر پر جا رہی تھیں۔ کسی خوشخبری کے آنے کے بعد اس کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی تھیں اور بڑی خوش تھیں، اور اگر بات کریں گے کردار کے حوالے سے انتہائی با کردار خاتون تھیں، با پردہ خاتون تھیں۔ اب تک جو پولیس رپورٹ ہے ایف آئی آر کے مطابق جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 بجے شام کو یہ خاتون رکشہ میں سوار ہوتی ہیں مصطفیٰ آباد کے علاقہ سے، یہ جا رہی ہوتی ہیں تو راستے میں اچانک سے ایک سیکیورٹی گارڈ، جو کہ سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں ایک جوان تھا جس کی عمر 50 سے 60 سال بتائی جا رہی ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بظاہر اگر ان کے بارے میں اگر شناخت کی جائے تو یہ ان کی چہرے پہ ہلکی سی داڑھی تھی اور قد جو ہے ان کا 6 فٹ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اچانک سے رکشہ کو روکتے ہیں اور خاتون کو رکشہ سے اتارتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم میرے صاحب کا بچہ جو ہے اس کو اغوا کر کے لے کے جا رہی ہو، جس مد میں تمہیں رکشہ سے اتار رہا ہوں۔ اور باقاعدہ رکشہ ڈرائیور جو ہے اس کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر جاتا ہے اور وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور خاتون کو اس طرح سے اچانک سے وہ سیکیورٹی گارڈ جو تھا اس طرح خاتون کو رکشہ سے اتارتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے، اس سے بحث کرتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے۔ خاتون جو ہے وہ سہم جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ خاتون آگے سے کہتی ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی میرے ساتھ کوئی بچہ ہے، میں تو اپنے گھر سے اپنی بیٹی کی طرف جا رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ لیکن اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے باقاعدہ خاتون کو تھپڑ مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے اس کو اتنا اس پہ تشدد کیا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر زخمی ہوئی۔ خاتون کے چہرے پہ بہت سے نشانات ہیں، خاتون کی حالت بہت زیادہ غیر ہوئی، اور اس کو اسی حالت میں گھسیٹتا ہوا دھرم پورہ پل کے پاس جھاڑیوں کی جانب لے جاتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ جا کر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گی، بڑی تکلیف اور درد کے ساتھ یہ بات کروں گی، 70 سالہ خاتون جو کہ اپنی ماں اور دادی کی عمر کی ہیں، ان کے ساتھ اس نے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی گارڈ نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور بار بار اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ کی، اس طرح کی اٹیمپٹس کی کہ وہ خاتون کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اسی دوران خاتون روتی رہی، چلاتی رہیں، بار بار درندہ صرف انسان کو یہ کہتی رہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، کیوں ایسا کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور وہ دہائیاں دیتی رہیں، لیکن کسی نے اس کی آ کر مدد نہ کی۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید یہ خاتون جو ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو رکشہ سے سیکیورٹی گارڈ ان کو گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر یہ یونیفارم میں ہے، تو لوگوں نے اس وجہ سے خاتون کی مدد نہیں کی کہ اگر یونیفارم میں ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، باقاعدہ اپنی کسی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوگا، لوگوں نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا اور اس کو بچایا نہیں۔ لیکن اسی یونیفارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے اس خاتون کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ اس کو اینڈ پہ جا کے آخر کار جو کہ نہ تو 4 سالہ بچی کو کوئی بچا سکا، نہ ہی جوان لڑکیوں کو کوئی بچا سکا، اور اب 70 سالہ حمیدہ بانو کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اور اس کے ساتھ جب یہ زیادتی ہوئی تو اب اس زیادتی تک تو بات بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انتہائی تکلیف کی بات ہے۔ لیکن اسی زیادتی کے دوران وہاں پر قریب میں ایک کوڑا اٹھانے والا نوجوان بھی پھر رہا تھا جس کی عمر 25 سے 26 سال بتائی جا رہی ہے، وہ وہاں پر موجود تھا اور وہ باقاعدہ طور پر زیادتی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکنے کی بجائے وہ خود بھی اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ اس نے بھی باقاعدہ طور پر 70 سالہ حمیدہ بانو کے ساتھ اس کا کیا، اس کو تشدد کیا، اور باقاعدہ موقع کے اوپر اس کا فائدہ اٹھایا، اور ان کی اجتماعی زیادتی کے بعد اس خاتون کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ نہ تو زندہ میں تھی نہ مردہ میں تھی۔ اور جب یہ سارا واقعہ فیملی کو پتہ چلا تو ان کا جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا وہ ان کے اپنا ہی بیٹا تھا حمیدہ بانو کا، جس نے باقاعدہ طور پر جو مدعی بنے انہوں نے ایف آئی آر کروائی، اور ایف آئی آر میں باقاعدہ طور پر سارا وقوع بتایا۔ اگر بات کی جائے حمیدہ بانو کے بیٹے کے حوالے سے تو بسم اللہ فوڈ پوائنٹ کے نام سے جو دکان ہے وہاں پر یہ کام کرتے ہیں، اور شریف لڑکا ہے، شریف نوجوان ہے جو روزی روٹی کمانے گیا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی والدہ کو نہیں لے کے جا سکا، اور والدہ جو ہیں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھتے ہوئے نہ رہ سکیں اور گھر سے 9 بجے اکیلی تنہا چلی گئیں۔ جب بیٹے کو یہ سارا معاملہ جب اس نے دیکھا، اس کی علم میں آیا، تو وہ انتہائی بری حالت میں بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر گھر کی عزت کا پردہ رکھتے ہوئے
اور جا کے پولیس کے آگے رو پڑا اور اس نے بتایا کہ میری والدہ کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے اور میں اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ باوردی لوگوں سے بھی اب خواتین محفوظ نہیں ہیں، تو اس کے اوپر مجھے انصاف دیا جائے۔ میری والدہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ساری زندگی ہم اس کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ میری والدہ کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں 70,000 روپیہ تھا، جو کہ وہ میری ہمشیرہ کو دینے جا رہی تھیں، ان کے گھر میں خوشی تھی، اس خوشی کے ماحول کی وجہ سے میری والدہ سے رہا نہ گیا اور وہ 70,000 روپیہ بھی ان سے باقاعدہ طور پہ ان کا بیگ چھین لیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈکیتی کی واردات تو چلو ایک طرف رہ گئی، لیکن جو میری والدہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہے یہ میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، یہ میری عزت کی بات ہے، تو لہٰذا ہمیں انصاف دیا جائے۔ اور اس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کروایا اور پولیس سے، اور جو اب تک ہمارے سامنے بیانات آئے ہیں، فیملی جو ہے وہ کیمرہ کے آگے آ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فیملی جو اس ٹائم انتہائی، اس کی جو حمیدہ بانو ہیں ان کی حالت انتہائی غیر ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ ڈپریشن لیا ہے کہ وہ اب تک ہاسپٹلائز ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت انتہائی غیر ہو گئی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان 25 سے 26 سالہ جو کوڑا اٹھانے والا نوجوان تھا وہ، اور ساتھ ہی 50 سے 60 سالہ جو مرد ہیں، ان دونوں میں سے ان کے اوپر انتہائی سخت جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کے بیانات جو سامنے آئے ہیں، پولیس نے کہا ہے کہ جب تک یہ کیس کے اندر کسی طرح کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آتی، پولیس بھی اپنا بیان سامنے کیمرے کے نہیں دینے کو تیار ہے۔ اور اگر ذرائع کے مطابق بات کی جائے تو اب تک کی انفارمیشن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک جوان جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اب اس معاملے کے اندر حقیقت کیا ہے، یہ سارا معاملہ پلان تھا، کسی دشمنی کی بنا پر اس خاتون کے ساتھ یہ کیا گیا، یا یہ ایک نارملی جس طرح سے نارملی زیادتی کے کیسز آئے روز ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے ڈکیتی اور زیادتی کا تھا۔ اب جو ہے پولیس کے بیانات کا انتظار کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔